بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشادی گرامی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے لوگو، تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ کتنا تھوڑا دیا گیا ہے، اس کی مثال تفسیر ابن کثیر میں بیان کی گئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کشتی پر سوار تھے۔ ایک چڑیا کشتی کی ایک پھٹی کے اوپر بیٹھ کر سمندر میں اپنی چونچ ڈالتی ہے اور پھر اس کے بعد اڑ جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں میرا اور آپ کا اور پوری مخلوق کا علم ایسے ہے جیسے یہ چڑیا اپنی چونچ پانی میں ڈال کے ابھی اڑ کے چلی ہے۔ تو اس طرح یہ مثال ہے مخلوق کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں۔ تو جب ہم بندوں کو علم بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے تو پھر اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ جس بات کا علم نہ ہو، جس مسئلے کے بارے میں معلومات نہ ہو، کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور غلط مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر سخت وعید آئی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں مذکور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غلط مسئلہ بتاتا ہے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس لعنت سے بچنے کے لیے جس مسئلے کا علم نہ ہو، جب پوچھا جائے تو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے علم نہیں ہے، اور یہ کہنے میں اپنی حد تک بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ اگر اپنی معلومات کے مطابق بات کریں گے، اگر معلوم ہے وہ مسئلہ بتائیں، نہیں معلوم تو کہہ دیں کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین جن سے سوال کیے گئے، اگر ان کو اس وقت ذہن میں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، جیسا کہ شرح فقہ اکبر کے اندر موجود ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر تشریف فرما تھے۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ آگے کہنے لگا، اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، یہ جو کچھ میں نے پوچھا آپ کو نہیں پتہ، تو پھر آپ اتنے بڑے منبر پر کیوں تشریف فرما ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں علم کے مطابق اس منبر پر بیٹھا ہوں، اگر اپنی جہالت کے مطابق بیٹھتا تو اس وقت میں آسمان پر ہوتا، یعنی جتنا مجھے علم ہے اس کے مطابق میں اس منبر پر بیٹھا ہوں۔ تو ذرا دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، آپ کے ذہن میں اس وقت وہ مسئلہ حاضر نہ تھا تو آپ نے فرما دیا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمت کے بارے میں بھی ملا علی قاری اپنی اس کتاب شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمت سبحان اللہ جو طالب علمی کے دور میں
اتنے غریب تھے، آپ کے ماں باپ بھی بوڑھے تھے، تو ایک دن حضرت امام اعظم علیہ رحمت کے پاس آئے پڑھنے کے لیے، تو آپ نے ان کے ذہن کی وسعت دیکھی۔ اگلے دن جب وہ نہ آئے تو پھر حضرت امام اعظم علیہ رحمت تشریف لے گئے ان کا پتہ لینے، بھی یہ کیوں نہیں آئے۔ تو جب پہنچے تو پتہ چلا کہ غربت اتنی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو ہم کو کون کما کے کھلائے گا۔ حضرت امام اعظم علیہ رحمت نے فرمایا کہ اے امام ابو یوسف، آپ پڑھنے کے لیے آ جاؤ، تمہارا جو خرچہ ہوگا وہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کا خرچہ بھی ہمارے ذمہ ہے، لیکن آپ نے تعلیم چھوڑنی نہیں ہے۔ تو وہ حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمت بھی ایک دن ان سے بھی سوال کیا گیا، آپ نے بھی فرما دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو آگے وہ سائل کہنے لگا، آپ بیت المال سے اتنی بڑی تنخواہ لیتے ہیں، تو اب جب کوئی بات پوچھی جائے تو آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، تو اتنی بڑی تنخواہ آپ کس چیز کی لیتے ہیں؟ حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمت نے فرمایا، میں یہ تنخواہ اپنی علم اور اپنی معلومات کے مطابق لیتا ہوں۔ اگر اپنی جہالت کی وجہ سے میں تنخواہ لیتا تو پھر سارے بیت المال کا مال ہی میں سمیٹ لیتا اور جمع کر لیتا۔ تو یہ اپنے علم کے مطابق میں تنخواہ لیتا ہوں، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے معلومات دی ہیں تو ان کی جو ہے وہ میں تنخواہ لیتا ہوں۔ تو بہرحال آج کے درس سے یہ سبق ملا کہ جس بات کا، جس مسئلے کا علم ہو وہ بتا دینا چاہیے، اگر نہیں ہے علم تو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اس کے اندر کوئی حد تک نہیں ہے، بلکہ عزت ہے۔ کیا عزت ہے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، کہ اللہ نے فرمایا تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔